ہاتھ نہ ملانے پر اور بائیکاٹ پر جب محسن نقوی نے رمیز راجہ سے فیصلہ کیا، ان کے ساتھ جو ہے مل کر مشورہ کیا، تو رمیز راجہ نے بالکل ٹھیک ان کو مشورہ دیا، اور ایک پڑھا لکھا انسان جو ہوتے ہیں، ایک پروفیشنل انسان جو ہوتے ہیں، اس کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اب رمیز راجہ نے اس کو بتایا ہے کہ دیکھو، انڈیا پاکستان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، انڈیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے، اس طرح کے انٹرویوز دیتے ہیں، تو آپ اس چیز کو انجوائے کریں، آپ جو ہے فیلڈ میں جا کر ان کو جواب دیں، ان کو ہرائے۔ اچھے کرکٹ کے لیے اپنے کرکٹ پر بیٹنگ بولنگ اور اپنے پرفارمنس پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے انٹرویوز سننے میں، نہ کہ ان کو انٹرویوز اور ان کے جو ہینڈ شیک اور مطلب وہ اگر کوئی رول اس طرح کے توڑتے ہیں تو اس سے پاکستان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنے کام میں جو ہے فیلڈ میں جا کر ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک پروفیشنل انسان، پروفیشنل کرکٹر جو ہوتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ رمیز راجہ کہتے ہیں کہ میں نے محسن نقوی صاحب کو بتایا ہے کہ ایسی جذباتی فیصلے آپ سائڈ پہ کریں، کہ انہوں نے یہ کیا اور ہم یہ کریں گے، ہم آئی سی سی کے پاس جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، آپ جا کر سیدھا میدان میں جا کر جواب دے دیں، اور پھر دنیا دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا آپ صرف ریئیکشن دیکھیں کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو جو ہے کس کے لیے وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، محسن نقوی نے جو فیصلہ کیا تھا، مطلب فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، اور اگر آئی سی سی نے امپائر کو نہیں ہٹایا، اور امپائر کو مطلب آئی سی سی کیوں ہٹائی، کیونکہ امپائر نے صرف سلمان علی آغا اور سوریا کمار یادو کو یہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں ملانا، اور یہ کسی انڈین یا مطلب انڈین کرکٹ بورڈ کے جو آفیشیل ہے، مطلب کوئی عہدیدار ہے وہاں پہ جو مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک بندی نے اس امپائر کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ میسج سلمان علی آغا کو پہنچانا ہے، باقی سوریا کمار یادو کو پہلے سے پتہ تھا۔ اب امپائر نے یہ جب میسج پہنچایا تو صرف امپائر کی اس کہنے پر، یہ میسج ڈیلیور کرنے پر محسن نقوی غصہ ہو گئے، اور اس نے بتایا کہ ہم اس امپائر کو جو ہے سبق سکھائیں گے، اس ریفری کو ہم سبق سکھائیں گے، اور ہم آئی سی سی کے پاس جائیں گے کہ انہوں نے آئی سی سی کے جو کوڈ آف کنڈکٹ کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کیا ہے، ایسے پلیئرس کو مطلب کیوں بتایا ہے، اور انڈیا نے ہینڈ شیک کیوں نہیں کیا۔ تو مطلب آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو، اور اتنے آپ کوئی بچے نہیں ہو کہ مطلب آپ ایسے فیصلے کرتے ہو کہ ہاتھ نہ ملانے پر اور امپائر کے ایک چھوٹی سی بات کہنے پر آپ بائیکاٹ کرتے ہو، تو اس سے پاکستان کا نقصان تھا۔ پاکستان کو $16 ملین جو ہے وہ نقصان ہو رہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے، اب مطلب ایسی جذباتی فیصلے کون کرتے ہیں؟ یہ تو مطلب بچوں والی حرکت یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اگر انڈیا ہاتھ نہیں ملاتا، یا امپائر اگر ایسے کہتے ہیں تو ہم اس امپائر کو سبق سکھائیں گے اور ہم یہ کریں گے۔ رمیز راجہ نے بھی امپائر اور اس ریفری پر جو ہے وہ انگلیاں ضرور اٹھائی ہیں، اور ساتھ میں اس نے بھی بتایا ہے کہ یہ تقریباً زیادہ تر جب انڈیا کے میچز ہوتے ہیں تو یہ ریفری انڈیا میں مطلب وہ کپتان امپائر ہوتے ہیں انڈیا کے میچز میں، اور میکسیمم جو ہے انڈیا کی سائڈ لیتا ہے، اور باقی کچھ لوگوں نے بھی اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں، لیکن جب پورا پتہ چل گیا تو ریفری صرف انڈیا کے میچ میں نہیں بلکہ انڈیا سے زیادہ جو میچز ہیں وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا اور ایون کہ پاکستان کے بھی تقریباً سیم میچز کور کیے، اور اس میں مطلب امپائری اس نے کیا ہے، امپائری کرتا رہے، تو پھر مطلب انڈیا کے سائڈ وہ کیوں لیتے ہیں؟ اس سے زیادہ میچز تو انگلینڈ، آسٹریلیا اور پاکستان کے کور کر چکا ہے، تو اگر وہ انڈیا کی سائڈ لیتے یا ایسے فیصلے کرتے ہیں تو آپ اس فیصلے کو پکڑ لیں۔ صرف سوری بولنے سے انہوں نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ اندازہ لگا لو، یہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ تو نہیں ہے، یا آپ کے کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بس ساری بول دو، آگے سے نہیں کروں گا، اور پھر نہیں کروں گا، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر بھی وہ کرے گا، اور پھر بھی وہ میچ میں ریفری تھا، اور ان کا جو ڈیمانڈ تھا وہ منظور نہیں ہوا، اور جیشاہ نے وہاں پہ اپنا جو پاور تھا وہ دکھا دیا۔ ایٹ لیسٹ پاکستان کو وہاں سے سیکھنا چاہیے تھا کہ یار ان کے جو لیجنڈ اسپنر ہے سعید اجمل ہے، اس کے علاوہ جو دوسری کچھ کیسز ہے ان کے اوپر ٹھیک ہے کہ ان کا کچھ کیسز جو ہے وہ ویلڈ ہے، تو اس پہ کم از کم اس کی خاطر یہ میچ نہ کھیلتے، اور آئی سی سی کے پاس دوبارہ چلے جاتے اور میچ کھیلنے سے انکار کر دیتے، لیکن اتنے سارے پیسز پھر وہ دیکھتے، پھر وہی بات ہے، تو اب وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود اگر دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ رمیز راجہ نے بتایا ہے کہ آپ اس کیس کو آئی سی سی کے پاس ریفر نہ کرو، آئی سی سی کو کہ امپائر نے سوریا کمار یادو، سلمان علی آغا کو بتایا کہ آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں ملانا، اس کیس کو آپ ریفر نہ کرو، یہ مطلب کوئی ویلڈ کیس نہیں ہے۔ آپ دوسرے کیسز جو ہے جا کر آئی سی سی کے ریفر کر دو، آئی سی سی میں جا کر کیس کر دو کہ سوریا کمار یادو نے پولیٹکس کیوں چھیڑا ہے، کیوں اس نے ایسے بیان دیے ہیں، آپ اس کیس کو ریفر کرو۔ اب
رامز راجہ کی مطلب وہ کچھ بھی بول دے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مطلب اس سے پہلے ابراہیم زدران نے کہا کہ میں یہ میچ اپنے ریفیوج کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جو پاکستان نے بھیجے افغانستان کو اور بائی فورس ان کو نکالے پاکستان سے. اور ایون کہ وہ پاکستان میں کھیل رہا تھا, لاہور میں وہ میچ کھیل رہا تھا انگلینڈ کے خلاف, اور اس نے 165 کی اس طرح کا کوئی رنز مارے تھے اس میچ میں, اور وہ مین آف دا میچ بھی تھا. تو ایسے کئی جگہوں پہ مطلب آپ رضوان کو دیکھو, رضوان کہتے ہیں کہ یہ جو مین آف دا میچ ہے میں فلسطین کے نام کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا غزہ کو جو ہے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. ایون کہ عثمان خواجہ جو ہے آسٹریلیا سے, وہ بھی اس طرح کے بیانات چھوڑتے ہیں. تو مطلب دوسرے جب کھلاڑی چھوڑتے ہیں وہ پھر پولیٹکس نہیں ہوا, لیکن آپ سوریہ کمار یادو کے اوپر جو ہے وہ جا کے کیس کریں, تو یہ بھی مطلب ایک فضول سا کیس ہے, کیس بالکل نہیں بنتا اس کے اوپر.